بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا سوال. جی لوگ آج کل صرف پیسے کے پیچھے کیوں ہیں؟ لوگ آج کل صرف پیسے کے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ آج کا ہمارا کویشچن ہے. کیوں جی آپ کا کوئی سوال؟ آپ کا بھی یہی سوال ہے. جی آج کا سوال ہے کہ آج کل لوگ صرف پیسے کے پیچھے کیوں ہیں؟ انما الحیات الدنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ جو دنیا کی زندگانی ہے یہ محض کھیل اور تماشا ہے. اور کھیل اور تماشے میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ بہت عام رول ادا کرتا ہے. نہ کوئی کھیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی تماشا ہو سکتا ہے پیسے کے بغیر. اور حقیقت میں یہ کھیل اور جو تماشا بنایا گیا ہے یہ بطور آزمائش بنایا گیا ہے. یہ دنیا کی جو زندگانی ہے یہ بطور آزمائش ہے. ورنہ ہم کیلکولیٹ کریں، اس عمر کو سامنے رکھیں تو ایک عام آدمی پوری زندگی میں کتنا کھانا کھا سکتا ہے، اسے گنتی میں لایا جا سکتا ہے. اگر اس نے کچھ پہنا ہے تو اسے بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کتنا پہنا ہے. تو ایک محدود سی اس کی جو ہے وہ لمٹ سامنے آتی ہے، محدود سی، جو اس نے کھایا اور جو اس نے پایا. باقی جو اس کے پاس ہے وہ بچا رہا. پہننے کے لیے جو اس نے اضافی معاملہ کیا وہ بھی بچا رہا. اور وہ ایک محدود سی لمیٹڈ سی زندگی میں محدود سی چیزیں کھا بھی گیا اور پہن بھی گیا، لیکن فالتو چیزیں اس کی پیچھے رہ گئیں. اس لیے حدیث میں آیا کہ انسان کا جو حقیقی مال ہے وہ یہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پا لیا، جو پہن لیا. جو بچ گیا وہ اس کا مال نہیں ہے. اور حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جو اس نے استعمال کیا، یا پھر حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں استعمال کیا یا اللہ کی راہ میں دیا. اب بات یہ ہے کہ شیطان نے شروع ہی سے انسان کو سبز باغ دکھائے ہیں، اور وہ سبز باغ دکھاتے دکھاتے انسان کو جنت سے باہر لے آیا. اور وہ سبز باغ کیا تھا کہ یہ پھل کھانے کے نتیجے میں تم نوری بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں، کھانے کے نتیجے میں تمہیں یہ جو پرتعیش زندگی ہے اس جنت کی، اس میں ہمیشگی مل جائے گی. میری بات تو وہ کہہ رہا تھا کہ صرف سمجھانا ہے، آگے تمہارا فیصلہ اپنا ہے. تو اس طریقے سے اس نے پھسلایا اور انسان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا. اس کے نتیجے میں باہر نکال دیا گیا. اور اب بھی اس دنیا میں وہی ہتھیار ہے اس کا، شیطان کا. اس کا پہلے تو جنت سے نکالنا اس کا مقصد تھا، اب جنت میں دوبارہ داخل نہ ہونے دینا اس کا مقصد ہے. اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہوا ہے جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے جال میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہارا کہنا ماننے والے وہ تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. لیکن اس کی واردات ایک ہی ہے. پہلے بھی اس نے مجبور کیا اور بہکایا حضرت انسان کو
آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، اور اب بھی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور اس میں پہلے بھی وہ سبز باغ دکھا رہا تھا اور اب بھی وہ سبز باغ دکھا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے تخیل میں نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے، اسے خوبصورت خوبصورت گھروں، خوبصورت خوبصورت ٹاؤنز، سٹیز، خوبصورت خوبصورت گاڑیوں، اور اس طریقے سے اسے دنیا میں جو جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کی طرف ان کا رخ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اس طرح کی رائے دیتا ہے کہ وہ منصوبہ بندی کرتا رہے۔ آپ نے ایک نفسیات دیکھی ہے انسان کی کہ وہ ایسے ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جو پرتعیش زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں ایک نارمل زندگی گزارنے والے کو وہ ترجیح نہیں دیں گے، چاہے وہ پرتعیش زندگی گزارنے والا انہیں چائے کا ایک کپ بھی پیش نہ کرے، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اٹھے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہی کی تواضع کریں، اس لیے کہ ان کو شیطان سکون پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہی تو کامیاب شخص ہے کہ جس نے دنیا سمیٹ لی ہے اتنی ساری، تم بھی اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تم بھی جو ہے اس سے فیض حاصل کرو، اور اس کو دلی سکون ملتا ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، بلکہ ان کی تواضع کرنے کا بھی، اس لیے کہ مادیت پرستی، پیسے کی محبت اور اس کی پوجا، یہ اس کا مقصد اول ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان نے اس کو ایسے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک محدود سی زندگی میں اتنے لمبے لمبے سبز باغ، اتنے بڑے بڑے محل، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اور یورپین ممالک میں سے کسی ملک کا چناؤ، یا اگر کسی سرکاری ادارے میں بیٹھا ہوا شخص ہے تو سود سے محبت کے لیے اس کی محبت پیدا کرنا اور اس کو کرپشن پر آمادہ کرنا، غلط ذرائع آمدن کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ سبز باغ دکھانا اس کو، تو ہر لیول کے اوپر وہ سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے، یا اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا سے محبت سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس دنیا میں رہ کر مال سے سب سے زیادہ محبت بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ مال جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل بھی کرنا ہے، اور اس کا استعمال بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ فضول خرچ آپ کو پتہ ہے حدیث میں کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، اور کنجوس جو شخص ہے اس کے لیے تو بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دے، کہ یہ بچا بچا کے رکھتا ہے اور اس سے کوئی فیض حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ درمیانہ ہے۔ تو انسان وہی کامیاب ہے جو دولت کو بے جا جمع کرنے سے نفرت کرے اور اس کو حاصل کرے فلاح انسانیت کے لیے، جو درجہ بدرجہ اپنوں سے شروع ہو کر دوسروں تک جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔